تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ تمام سے بھی جو وہاں اور یہاں کھڑے ہیں، یہ پولیس نے دیوار کھڑا کر دی۔ انشاءاللہ تعالی جب ویدھان سبھا کا چناؤ ہوگا تو میدان میں جلسہ ہوگا اور لاکھوں لوگ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا آپ بتائیے کہ آپ نے بی جے پی کو ووٹ دیا پارلیمنٹ کے الیکشن میں؟ دیا آپ نے نہیں دیا؟ شرماؤ نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیا آپ نے۔ ارے ایسا تو کرو پھر کیسے جیتا؟ کیسے جیتا بتائیے نا۔ کہ ہم نے آپ کو آ کر کہا تھا کہ ہمارے اجینات آ کر آپ کو کہے تھے، تو معلوم ہوا کہ جو سپا کا ووٹر ہے وہ بی جے پی کے مودی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہا تھا۔ آپ کا ووٹ آپ نے تو دیا بی جے پی کو روکنے کے لیے، مگر بی جے پی کیسے جیت جاتی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حقیقت ہے جس پر آپ کو غور کرنا ہے۔ لوگ بہت سے آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ اسد الدین اویسی جذباتی تقریر کرتا ہے، نوجوان اس کی تقریر سے خوش ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں، نہ کبھی آؤں گا۔ میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے جھنڈے گاڑنے کے لیے ہرگز نہیں آیا ہوں۔ اللہ میری نیت کو جانتا ہے۔ میں یہاں پر اتر پردیش میں اس لیے آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آتا رہوں گا، اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک کہ میرے زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ اتر پردیش میں بلکہ بھارت کے ہر اس مقام پر جہاں پر مسلمان بستا ہے وہاں پر ان کی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنائیں گے۔ اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ کامیاب کرے گا۔ یہ ہم کو کرنا ہے۔ آپ نیتا بن سکتے اور آپ نیتا بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو صرف اعتماد کی ضرورت ہے۔ اپنے حوصلوں کو بڑھا کے رکھیے، اپنے اللہ سے رشتے کو مضبوط کریے، اللہ پر بھروسہ کریے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ ہاں یہ تمام ظلم کے واقعات ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماؤں کی موجودگی میں، ذمہ داروں کی موجودگی میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ کیا تم نے مکے کی تاریخ کو تم بھول گئے؟ کیا تم مکے کی تاریخ کو بھول گئے؟ کیا تم احد کے میدان کو بھول گئے؟ کیا تم موتا کے میدان کو بھول گئے؟ کیا تم طائف کے سفر کو بھول گئے؟ کیا تم کربلا کے منظروں کو بھول گئے؟ کیا تمہاری تاریخ یہ ہے کہ تم چمن پر چل کر آئے ہو؟ نہیں، ہم یہاں پر خاک اور خون کے دریاؤں سے گزر کر آئے ہیں۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی تھی۔ طائف کے صبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تھے، اپنے مبارک خون میں لہولہان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کعبے کے صحن میں دستدرازی کی گئی۔ صدیق اکبر کو مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ کیا تم بھول گئے حضرت بلال کے ظلم کو کہ ریت پر لٹا کر گرم گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ دیے جاتے؟ کیا تم نے حضرت سمیہ کی شہادت کو بھول گئے کہ حاملہ تھی اور ظالم نے نیزہ مار دیا؟ کیا تم نے احد کے میدان میں دندان مبارک کی شہادت کو بھول گئے؟ کیا تم نے احد کے میدان میں امیر حمزہ کی شہادت کو بھول گئے کہ جسم پر کفن بھی رکھا گیا تو پیر نظر آتے تو کبھی ہاتھ نظر آتا؟ کیا تم نے بدر کے منظروں کو بھول گئے؟ کیا تم نے کربلا میں نواز رسول کی شہادت کو بھول گئے؟ کیا تم نے دریائے فرات کے کنارے جو اہل بیت کا خون لال ہوا ان کی قربانیوں کو بھول گئے؟ تو پھر ڈرنا کس بات کا؟ یاد رکھو اس دین کی بنیادوں میں ہمارے بزرگوں کا خون ہے۔ یہ دین اگر قائم ہے تو عباس علمبردار نے اس میں قربانی دی ہے، دین خلفائے راشدین نے شہادت دی ہے۔ تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آ کر کہے گا کہ ڈرنا ہے، نہیں ڈریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی دنیا میں پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کی کوکھ میں 9 مہینے، اگر کوئی بچہ اور بچی رہتی ہے تو
وہ اپنا رزق اپنی زندگی اللہ اس کو لکھ کر بھی جاتا ہے. کوئی میری جان نہیں لے سکتا اس وقت تک جب تک کہ اللہ میں فیصلہ نہ کر لے کہ فلاں وقت پر اسد الدین اویسی مرے گا تو اسد الدین اویسی مرے گا. اگر اللہ کہے گا کہ لاکھوں لوگ اسد الدین اویسی کے خلاف ہو جائیں تب بھی وہ ناکام ثابت ہو جائیں گے تو بھی وہ اللہ کرتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی ہمتوں کو بلند رکھیے. اگر ہمتیں ہیں تو اس کو اور مضبوط کریے. ڈر اور خوف کو، غیر یقینی کیفیت کو اپنے قریب آنے مت دیجیے. یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یاد رکھو. اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنا خون پسینہ بہایا، اپنی جانوں کو قربان کر دیا، مالٹا کی جیلوں میں سزا کاٹی، کالا پانی کی سزا کاٹی علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے علماؤں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور جہاد کا فتویٰ دینے کے بعد سیاہی سوکھنے سے پہلے ہمارے علماؤں نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کر دی، نذرانے پیش کر دیے. دلی سے لے کر موجودہ پڑوسی ملک کا جو راستہ ہے، ان پیڑوں پر ہمارے علماؤں کی 1,00,000 لاشیں لٹکی ہوئی تھیں. کیا تم ان کی قربانیوں کو فراموش کر دو گے ڈر کر؟ کس بات کا ڈر ہے تم کو؟ کس بات کا ڈر ہے؟ ارے ڈر پیدا کرنا ہے تو اللہ کا ڈر پیدا کرو. جس دن ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی، کوئی ڈر تمہارے قریب نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی. یہ لوگ جانتے ہیں ہماری طبیعتوں سے کہ ان کو کبھی بول کر دیکھو، کبھی مار کر دیکھو، کبھی ڈھکیل کر دیکھو، کبھی جیل میں ڈال کر دیکھو، کبھی گولی چلا کر دیکھو. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈر ڈر کر زندگی نہیں گزارنا ہے. سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا ہو، سمویدھان کہتا ہے کہ بھارت میں کوئی کسی مذہب کا ہو، اس کی جان کی قیمت ایک ہوگی، اس کی جان کی قیمت ایک ہوگی. اگر مسلمان اور دلت ہے تو اس کی جان کی قیمت کسی سے کم نہیں ہے، یاد رکھو. تم اپنی جان کی قیمت نہیں جانتے، تمہاری جان کی بڑی قیمت ہے، تمہاری جان کی بڑی قیمت ہے. اور ہم اپنا خون کو، اپنے نوجوانوں کے مستقبل کو ایسا جانے نہیں دیں گے. ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے. اور ہمارا حق کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آسمان سے ہم تارے توڑ کر لائیں گے یا چاند سے مٹھی لائیں گے. ہم صرف یہی کہہ رہے کہ نان پارا کی سرزمین پر مندس کا پرچم لہرائے گا، اتر پردیش میں مندس کا پرچم لہرائے گا. اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں مندس کے میلے کامیاب ہو کر ودھائک ہو کر جائیں گے. اور جب جائیں گے تو اتر پردیش کی ویدھان سبھا جو برسوں سے تڑپ رہی ہے مظلوموں کی آواز سننے کے لیے، اتر پردیش کی ویدھان سبھا جو ہماری ماں اور بہنوں کے راتوں کی نیند جن کی حرام ہو چکی ہے، ان کو راتوں میں آرام سے نیند آنے کے لیے اتر پردیش کی ویدھان سبھا کے در و دیوار تڑپ رہے کہ مظلوموں کی آواز سنیں. انشاءاللہ تعالی اب کے اسمبلی چناؤ میں اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں یہ مجلس کے امیدوار جیت کر جائیں گے، مظلوموں کی آواز بنیں گے. اگر ظالم ہوگا حکمران تو ظالم کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہیں گے کہ اب ناانصافی نہیں برداشت کی جائے گی، اب حصے داری کی بات ہوگی. ہم اپنا حصہ لے کر نان پارا کو اتر پردیش کی سب سے بہترین ویدھان سبھا بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ تمام مل کر اور دیں گے؟ کیا سب مل کر پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں گے؟ تو لگاؤ میرے ساتھ نعرہ مل کر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. آواز میں دم ہے مگر لکھنؤ تک یوگی کے کان تک نہیں پہنچا. ورنہ بولیں گے ابا جان کی آواز نہیں آئی. جب ابا گھر میں پکارتے تو پورا گھر ہلتا نہیں ہلتا؟ ہلتا ہے نا. تو میرے عزیز دوستو، وہ آواز آپ کو ووٹنگ کے دن نکالنا، زبان سے نہیں، اپنے اس انگلی سے دبا کر. مشین پر پتنگ کا نشان جہاں نظر آئے گا بٹن دبا دبا کر آپ مجلس کو کامیاب کریں گے. یہ کامیابی آپ کی ہوگی، یہ کامیابی آپ کے اتحاد کی کامیابی ہوگی.
یہ کامیابی آپ کے سیاسی شعور کی کامیابی ہوگی، یہ کامیابی مستقبل میں ناانصافیوں کے خاتمے کی کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوست